بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی۔ میرے امی ابو کی لو میرج ہوئی تھی۔ میری امی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کی مادری زبانیں بھی مختلف تھی۔ خاندانی طرز زندگی اور رہن سہن کا بھی فرق تھا۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ امیری غریبی ذات پات کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ تبھی والد صاحب نے گھر والوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر شہر جا کر امی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ شروع میں دونوں نے نبھانے کی بہت کوشش کی، ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھا، دکھ سکھ میں قربانیاں بھی دی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مزاجوں کا اختلاف مسئلہ بننے لگا۔ ابو کچھ کہتے تو امی اس بات پر سمجھوتا نہ کرتی۔ سمجھوتے کیے بھی تو یہ سمجھوتے الجھنوں میں بدلنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زندگی عذاب بن گئی۔ اب امی ابو کا ہر وقت جھگڑا رہنے لگا۔ ہم سب بہن بھائی اس وجہ سے سخت پریشان تھے، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم انہیں سمجھا بھی نہیں سکتے تھے۔ امی سسرال نہ جاتی تھی، لیکن دادی ہماری خاطر آ جاتی۔ انہیں ہم سے بہت محبت تھی۔ روز روز کے جھگڑوں کی خبریں ہمارے دھدیال تک بھی جا پہنچی تھی۔ یہ داستان پورے خاندان کو معلوم ہو گئی کہ امی ابو کی آپس میں نہیں نبھ رہی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں FSC کر رہی تھی۔ ایک بار پھپھو آئیں تو امی ابو میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے اینول ایگزامز تھے۔ چھپ چھپ کر میں روتی تھی کہ گھر کے یہی حالات رہے تو میں پرچوں کی تیاری کیسے کر سکوں گی۔ پھپھو نے جب مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، آمنہ تم کچھ دنوں کے لیے میرے گھر چلی چلو اور وہاں اپنے ایگزامز کی تیاری کر لو۔ میرے گھر میں بڑا سکون ہے، یہاں رہ کر تم ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکو گی۔ پھپھو کی بات سن کر میرا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں ان کے ساتھ جانے پر فوراً تیار ہو گئی۔ والدہ نے بھی اجازت دے دی کہ اچھا ہے، سکون سے پڑھ لے گی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری پھپھو عائشہ بہت خوبصورت تھی۔ دولت اور حسن اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام دلاور تھا۔ اس کی عمر 21 سال تھی، مگر سنجیدہ اور باوقار اتنا کہ جو اسے دیکھتا وہ مغرور ہی سمجھتا تھا۔ میں پہلی بار جب ان کے گھر آئی تھی، اسے بھی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے تو مجھے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی۔ بتاتی چلوں کہ میری یہ پھپھو بیوہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی زنیرہ، بیٹے دلاور اور اپنے بوڑھے سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ سب ان کے سسر کو دادا جی کہتے تھے تو ہم بھی ان کو دادا جی ہی کہنے لگے۔ میرے آنے سے بقول پھپھو کے ان کے گھر کی رونق کافی بڑھ گئی تھی، کیونکہ میری وجہ سے ان کی بیٹی زنیرہ خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے پھپھو نے بتایا کہ جب تمہارے پھپھا فوت ہوئے تو زنیرہ اس وقت صرف 10 سال کی تھی اور یہ اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ بھی اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ان کی اچانک وفات کا زنیرہ نے اتنا اثر لیا کہ عرصے تک تو اس کی زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ کسی سے بات نہ کرتی تھی، گھر والوں سے بھی نہیں، حتیٰ کہ یہ بولنا بھی بھول گئی تھی۔ اسکول جانا بھی چھوڑ دیا۔ سہیلیوں سے ملنا جلنا بھی اس نے ختم کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اب کبھی جی ہی نہیں سکے گی اپنی زندگی۔ لیکن رفتہ رفتہ کچھ حالات سنبھلے، لیکن پہلے جیسی یہ نہ رہی۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے آ جانے سے اس کے چہرے کی رونق دوبارہ آ گئی ہے۔ اب تو یہ ہنستی بھی ہے۔ تبھی میرا دل شاد رہنے لگا ہے۔ جی چاہتا ہے تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ، تاکہ میرا گھر یوں ہی خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے اور زنیرہ بھی پہلے جیسی زندہ دل اور شگفتہ مزاج ہو جائے۔ مجھے اپنی پھپھو کے گھر رہنے میں بہت سکون ملا تھا، بلکہ زنیرہ جیسی مجھے ایک سمجھدار دوست بھی مل گئی تھی۔ جب پڑھنے سے میں تھک جاتی تو اس کے کمرے میں جا بیٹھتی اور ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ کبھی کبھی جب ہم بات کر رہے ہوتے تو دلاور بھی ہماری کمپنی میں شامل ہو جاتا۔ وہ بہت مغرور لگتا تھا، لیکن بالکل بھی مغرور نہ تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ کافی زندہ دل اور خوش مزاج انسان ہے۔ وہ مزاح سے بھری باتیں کرتا تو میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا۔ وہ بہت چلبلا اور دلیر قسم کا انسان تھا، ہر ایک سے فری نہیں ہوتا تھا،
لیکن جس کسی کے ساتھ کو وہ پسند کرتا تھا اس پر اپنی شخصیت کا چھاپ لازمی چھوڑ دیتا تھا۔ مجھ پر بھی اس نے سحر پھونک دیا اور اپنی شخصیت کا سکہ بٹھا دیا۔ اب میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ دلاور کی دلچسپی مجھ میں بڑھنے لگی۔ میں اس بات سے غافل نہ تھی لیکن انجان ضرور بنی ہوئی تھی کہ اس میں ہی عافیت تھی۔ یہ والدہ کا احسان تھا کہ پہلی بار ددیال کی کسی رشتہ دار کے گھر رہنے کی مجھے اجازت ملی تھی، ورنہ تو دونوں طرف سے ابھی تک کھچاؤ باقی تھا۔ ددیال والے میری ماں کو نیم دلی سے قبول کر چکے تھے، مگر ہماری اماں بہت سخت دل تھی۔ وہ سسرال جانے کو ابھی بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ کئی بار دادی اور پھپھو نے چاہا کہ وہ ان کے خاندان کی کسی شادی میں شریک ہو جائیں، لیکن کیا مجال جو کوئی انہیں قائل کر پائے۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو ذرا بھی تیار نہ ہوتی تھی۔ ان کا کہنا تھا جب ان لوگوں نے خوشی سے انہیں بہو بنانا قبول نہ کیا تو اب میں کیوں ان کے گھر میں جاؤں، یہ ہم سے دور ہی بھلے۔ دراصل میری ماں کو احساس برتری بہت تھا کہ وہ شہر کی رہنے والی ہیں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ میرے ددیال والے امیر لوگ تھے لیکن ان کا تعلق دیہات سے تھا۔ وہ مہذب اور شائستہ تھے۔ ان کا آبائی گھر دیہات میں تھا تو رہائشی مکانات بڑے بڑے شہروں میں بھی موجود تھے۔ امی کو کیا خبر تھی کہ ان کی بیٹی کا دل وہاں جا اٹکے گا جہاں وہ قدم رکھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ ایک روز میں پڑھائی میں مصروف تھی کہ دلاور آ گیا۔ کہنے لگا چلو آج لان میں کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ ہی کھیلیں، مجھے کرکٹ وکٹ کھیلنی نہیں آتی۔ کہنے لگا میری بیٹ پر بال مارتی رہنا اور بال پکڑ کر لانا زنیرہ کی ڈیوٹی ہے۔ 3 بندوں سے کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے، کیوں نہیں؟ چاہے تو اکیلا بندہ بھی کھیل لے گا، تو پھر آپ ہی اکیلے کھیل لو نا۔ ارے بھائی چلو اٹھو نا، کیوں اتنے نخرے دکھاتی ہو؟ 4 دن کی تو مہمان ہو، جب چلی جاؤ گی تو دیکھنا ہم تمہیں کتنے یاد آئیں گے۔ ویسے تو آپ بالکل بھی مجھے یاد نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر یقیناً مجھے بہت یاد آئیں گے۔ اچھا یہ شرط ہے تمہاری؟ ہاں یہی شرط ہے میری۔ تو پھر میں واقعی اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تاکہ تم رو رو کر ساری عمر مرتی کٹتی رہو۔ اف توبہ دلاور، تم کس قدر شفاق آدمی ہو۔ ہاں میں ایسا ہی ہوں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے پاس لائسنس والی بندوق ہے، کسی دن خود پر چلا دوں گا۔ اچھا اب زیادہ شیخی نہ بگاڑو، میں یہاں پر پڑھنے آئی ہوں، رومانس کرنے نہیں۔ کیا تم اسے رومانس کہتی ہو؟ اس نے ایک آم میری طرف اچھال دیا۔ میں سمجھی درخت سے گلہری وغیرہ مجھ پر کودی ہے۔ میں چیخ مار کر اچھل پڑی۔ وہ خوب ہنسا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا یہ رومانس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چلو یہی صحیح۔ میں نے غصے سے بال اٹھا کر اس کو دے ماری، حالانکہ وہ اسے زور سے لگی تھی، مگر وہ ہنستا رہا۔ کہنے لگا بال ہی تو ہے، بندوق کی گولی تو نہیں ہے۔ بندوق کی گولی بھی تو ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ٹھیٹ آدمی ہو، مرو گے تب بھی نہیں۔ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جو مجھ سے اس طرح کی بات میرے منہ سے نکل گئی۔ اب میں پچھتاتی ہوں اور ہاتھ ملتی ہوں، لیکن وہ گھڑی ہاتھ نہیں آتی۔ جب میرے منہ سے نکلی بات بد دعا بن کر لگی تھی۔ کہتے ہیں نا کمان سے نکلا تیر اور منہ سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آ سکتی، تو بس ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ میں اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ اگلے دن میں اور زنیرہ چھت پر گئے۔ چھت سے جھانکا تو منظر یہ تھا کہ اس کی ایک کزن بازار جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ مہمان آئی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کا دلاور سے بات کرنے کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو میں نے ان دونوں پر انڈیل دیا۔ دلاور نے اوپر دیکھا اور اسی وقت جلدی سے چھت پر آ گیا۔ میرے ہاتھ سے گلاس لیا، اسے پانی سے بھرا اور میرے اوپر انڈیل کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں پکی دلاور سے ناراض ہو گئی اور اپنے کمرے تک میں محدود ہو گئی۔ وہ آتے جاتے میرے کمرے کی طرف دیکھتا، میں جلدی سے کتاب میں منہ چھپا لیتی۔ بالآخر ایک دن وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ سامنے کیوں نہیں آتی ہو؟ بالکل ہی چھپ کر بیٹھ گئی ہو، کیا ناراض ہو؟ ہاں، پر کیوں؟ جب آپ اچھے بن جاؤ گے تب سامنے آؤں گی۔ یہ آپ کیا لگا رکھی ہے اور اچھا پن کیا ہوتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر معصومیت سے پوچھنے لگا۔ پاگل پن ہوتا ہے، میں نے جل کر جواب دیا۔ تم نے کیوں کہا کہ میرا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے؟ چلو سوری کرو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت تک میں ہاتھ نہ چھوڑوں گا جب تک تم سوری نہ کہو گی، تب تو عمر بھر کو سوری نہ کہوں گی میں۔ وہ اچھا، اب سمجھا، یعنی کہ میں ایسے ہی عمر بھر تمہارا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہوں؟
نہیں بھئی، میں تمہارا ہمیشہ کے لیے ہاتھ تھامنے کے لیے تو تیار ہوں، مگر اس طرح تمہارے کمرے میں بیٹھا رہوں، یہ سزا مجھے منظور نہیں۔ اس وقت وہاں زنیرہ آ گئی اور وہ باہر چلا گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ زنیرہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس کے پیٹ میں بات نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ بھائی نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پھپھو اپنے سسر سے صلاح و مشورہ کرنے لگی۔ اس روز شام کو ابو مجھے لینے آ گئے۔ پھپھو نے میری اور دلاور کی شادی کا شور ڈال دیا۔ کہنے لگی، میں تو آمنہ کو ہی دلاور کی دلہن بناؤں گی۔ ابو بیچارے حیران کہ یہ کیا ڈرامہ ہے۔ وہ خوش بھی تھے، لیکن مسئلہ تو میری امی کا تھا۔ سسرالی رشتہ دار انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ پھپھو اور دادی بیچاری اپنی محبت میں ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ امی کا بس چلتا تو ان کو گھر ہی نہ آنے دیتی، لیکن ہم اپنے پھپھو اور دادی سے بہت پیار کرتے تھے اور اولاد کا رجحان دیکھ کر وہ چپ ہونے پر مجبور تھی۔ جب وہ گھڑی آ گئی جب مجھے پھپھو کے گھر سے الوداع ہونا تھا، میرا دل تو ڈوب رہا تھا۔ میں نے دلاور کی بولتی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اپنے ابو سے جھوٹ بول دو، کہو تمہاری طبیعت خراب ہے، ابھی نہیں جا سکتی، بعد میں لینے آ جائیں۔ دلاور کے دادا بیٹھے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، دادا جی، کوئی جھوٹ بلوائے تو جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹ تو شیطان بلواتا ہے، اس لیے شیطان جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، شیطان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حج کے دوران اسے پتھر مارتے ہیں۔ میں نے پاس پڑی بڑی سی کنکریاں اٹھا کر دلاور کو مار دی اور کہا، مجھ سے تم جھوٹ بلوا رہے ہو، لو یہ ہے سزا تمہاری۔ اس پر دادا جی اور زنیرہ دونوں ہنسنے لگے۔ ابو نے گھر پہنچ کر امی سے بات کی۔ انہوں نے منع کر دیا کہ میں ان دیہاتیوں میں ہرگز بیٹی کی شادی نہ کروں گی۔ میری زندگی تو تمہارے ساتھ خراب ہو گئی ہے، اب اپنی بیٹی کی زندگی عذاب نہیں کروں گی۔ دلاور کے ساتھ ہرگز میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ میں امی سے بہت ڈرتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم دلاور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ باوجود چاہنے کے میں نے ان سے نہ کہا کہ میں بھی دلاور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ پھپھو، ان کے سسر، زنیرہ اور دلاور ہمارے گھر آ گئے رشتے کی بات کرنے۔ امی کو سب نے بہت سمجھایا، بہت منت سماجت بھی کی، لیکن امی نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ کہنے لگی، بیٹی کو میں مار دوں گی، مگر سسرالیوں میں کبھی بھی رشتہ نہ ہونے دوں گی۔ اس پر ابو بولے، میرے اور تمہارے ماں باپ راضی نہ تھے تو تم نے کہا تھا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو اب تم کیوں راضی نہیں ہو رہی ہو؟ ماں باپ راضی نہ ہوں تو پھر بچوں کے پاس یہی دوسرا راستہ رہ جاتا ہے۔ ابو کا ایسا کہنا تھا کہ میری ماں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے اگر علم ہوتا کہ 3 بچوں کے باپ بن جانے کے بعد بھی تم اپنوں کے سامنے میری اتنی توہین کرو گے تو ہرگز میں تم سے شادی نہ کرتی۔ چلو، میری اور تمہاری تو لو میرج تھی، میری بیٹی کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں، پھر اس سے دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ امی نے حجت کی۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، ہم سب دسترخوان پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے اور ماں کے خوف سے میں مسلسل دلاور کو نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی میری توجہ دلاور کی طرف پا کر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں۔ بے شک میرا دل محبوب کے قدموں میں جھکا ہوا تھا، لیکن سر ماں کے سامنے جھکائے بیٹھی تھی۔ مگر دلاور بزدل نہ تھا، وہ دلیر تھا، جبکہ میں بہت بزدل تھی۔ پھپھو نے امی سے کہا، جو بات تمہارے اور احمد بھائی کے لیے جائز تھی، وہ تمہیں اب اپنی بیٹی اور میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ خدا جانے تم اتنی شفاق دل ماں کیوں ہو کہ اپنی بیٹی کے جذبات تک تم نہیں سمجھ سکی۔ اس پر امی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ مجھے لگا ان کی حالت خیر ہو جائے گی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہاری پھپھو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی تم بھی دلاور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ماں کے بگڑتے تیور دیکھ کر میں تو کانپ ہی گئی، اور پھر کہا، امی جان، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر پھپھو کو مخاطب کر کے میں بولی، آپ لوگ اس طرح تو غلط سلط باتیں میری امی سے نہ کریں۔ میں ہر بات اپنی امی کی مرضی سے اور ان سے پوچھ کر کرتی ہوں۔ تب دلاور کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تو محبت بھی ماں سے پوچھ کر کرنی تھی نا۔ سب کے سامنے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، تو پھر ہم دوسری بات نہیں کریں گے اور ابھی چلے جائیں گے۔ محبت کون سی چڑیا کا نام ہے، میں نہیں جانتی، اور اس طرح کی لاکھوں محبتوں کو میں اپنی ماں کے آنسوؤں پر قربان کر سکتی ہوں۔
میری بات پوری نہ ہوئی تھی کہ دلاور نے ایک زور کا تھپڑ اپنے ہی گال پر مارا اور پسٹل نکال کر دل پر رکھ لیا اور کہا، کہو کہ تمہاری رضا اس رشتے میں نہیں ہے، ابھی کہو۔ ہاں، میری رضا اس رشتے میں بالکل بھی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے پسٹل چلا دی۔ گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ یہ نظارہ دیکھنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ دلاور یہ سب کچھ کر لے گا۔ دلاور کا خون گرتے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو گھر خالی تھا۔ خوب دھاڑے مار مار کر میں روئی۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ ایک بار دلاور کی جان بچ جائے، میں کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کروں گی، اس کے سچے جذبات کی میں قدر کروں گی۔ رات کے 3 بجے زنیرہ اور دادا جی گھر آئے تھے۔ میں نے دلاور کے بارے میں پوچھا۔ وہ رونے لگے۔ بولے، بیٹی تم کتنی خود غرض ہو۔ میرے مرحوم بیٹے کی اکلوتی نشانی ہے دلاور، اس کی زندگی تم نے عذاب بنا دی۔ زنیرہ نے کہا، بھائی ICU میں ہے، گولی دل کے اوپر لگی ہے، شکر اللہ کا ان کا دل بچ گیا۔ وہ مجھے ہچکیاں لے لے کر بتا رہی تھی۔ امی ہسپتال سے آ گئیں لیکن ابو اور پھپھو نہیں آئے تھے۔ سرجن دادا جی کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے بہت احتیاط اور توجہ سے دلاور کا علاج کیا تھا۔ جب دلاور سفر کے قابل ہوا تو ابو اور پھپھو اسے لے کر امریکہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے فون پر خوشخبری دی کہ دلاور بچ گیا ہے۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب تو امی بھی شرمندہ سی لگتی تھی۔ منہ سے وہ کچھ نہ کہتی تھی لیکن انہیں کافی افسوس ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ وہ امریکہ میں رہا، اس کے بعد وہ پاکستان واپس آ گیا، مگر وہ پہلا جیسا نہ رہا تھا۔ اس نے کہا، میری زندگی کا اب بھی کچھ بھروسہ نہیں، جہاں چاہیں آپ آمنہ کی شادی کر دیں۔ والد صاحب نے نہ جانے کیا سوچا۔ اس دن کے میرے انکار سے شاید انہوں نے یہی سوچا کہ میں دلاور سے ذرا بھی انسیت نہیں رکھتی، لہٰذا انہوں نے میری شادی میری والدہ کی مرضی سے ان کے بھتیجے سے کر دی۔ میں صدا کی بزدل اس وقت بھی کچھ نہ کہہ سکی کہ میں دلاور سے محبت کرتی ہوں، بالکل ویسی محبت جیسے وہ مجھ سے کرتا ہے۔ مجھے شادی اسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ خاموشی کا لبادہ میں نے اوڑھے رکھا اور میری شادی یوں راشد کے ساتھ ہو گئی۔ میں خوبصورت تھی اور میرا شوہر عام شکل و صورت کا انسان تھا۔ اسے یہی احساس مارتا تھا کہ وہ بد شکل ہے اور میں اتنی خوبصورت ہوں۔ بار بار سوال کرتا تھا، آخر تم میں کیا کمی تھی کہ مجھ جیسے کم شکل سے تمہیں بیاہ دیا گیا؟ کیا تمہارا کوئی اور اچھا رشتہ ان کو نہیں ملا تھا؟ اور عجیب عجیب سی وہ باتیں کرتا تو میں رو پڑتی۔ گھل گھل کر میں عادی رہ گئی تھی۔ اب میرے ابو کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا۔ امی بھی میری حالت دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی اور مجھ سے وہ معافیاں مانگتی تھی، لیکن کیا اس طرح ماں اور باپ کے رونے سے اب میری زندگی سنور سکتی تھی؟ الٹا والدین کا رونا دھونا مجھے اور دکھی کر دیتا تھا۔ دلاور تو ہمیشہ ہی میری یادوں میں تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کب پوری طرح ٹھیک ہوگا۔ چلنے سے بھی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ اس کی طرف سے ایسی خبریں ملتی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو دل اور زیادہ میرا دکھی ہو جاتا۔ آخر کار ایک روز میں نے بہت بری خبر سنی کہ دلاور کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس روز میں خوب روئی۔ کچھ عرصے بعد ہمارے رشتہ داروں میں بھی فوتگی ہو گئی۔ میں ساس سسر کی اجازت سے وہاں گئی تو بہت سے لوگ تھے۔ عورتیں رونا دھونا کر رہی تھی۔ عورتوں کے درمیان پھپھو اجڑی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی، فوراً آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ حیرت ہوئی کیونکہ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بھی مجھے پیار کیے جا رہی تھی۔ ساتھ کہتی جاتی تھی، اے اللہ، دلاور تیرا مال تھا، تو نے واپس لے لیا، تیری مرضی، مگر میری اس بچی کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ بیٹا، میں تمہارے دل کا حال جانتی ہوں۔ پھپھو کے گلے لگ کر میں بھی بہت رو رہی تھی۔ آتے وقت میں پھپھو کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی، کیونکہ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ ماتم کا گھر تھا اور لوگ زندوں کو رو رہے تھے۔ زنیرہ، دادا جی اور پھپھو میری قسمت کو رو رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ مجھے ذہنی اذیت دیتا ہے اور میں ناخوش رہتی ہوں۔ ان کے گھر سے چلتے وقت بھی پھپھو کے گلے لگ کر میں بہت رو رہی تھی۔ تب مجھے کچھ سکون ملا۔ میری زندگی تو نہ بدلی، مگر پھپھو کا بلند حوصلہ دیکھ کر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی کہ جس بیٹے کے سہارے انہوں نے بیوگی کاٹی، وہ بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔
اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ اب نہ دادا جی اس دنیا میں ہیں اور نہ ہی پھپھو اور نہ ہی ابو رہے ہیں۔ اکیلی امی رہ گئی ہیں جو مجھے دیکھ دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی ہیں اور میں سہاگن کے نام پر ایک ابتر زندگی گزار رہی ہوں۔ کئی بار ماں باپ کے غلط فیصلے اولاد کی زندگیاں خراب کر دیتی ہیں۔ والدین کو یہی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں سے پوچھ کر ان کی رضا لے کر ان کی شادی کریں، کیونکہ زندگی تو انہی نے گزارنی ہوتی ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔